آزان کے بعد اپنے دنیاوی معاملہ نپٹائے گا، اس کا کوئی عمل اللہ کے پابند ہو نہیں. بعض صدقہ کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، وہاں مسکین کو کوئی عطا کرے، لیکن نہیں، جس وقت تک اللہ کے آگے آ کر کے اس مسجد میں حاضر نہیں لگائے گا، اس کو کوئی بات اللہ کا قبول نہیں ہوگی. شکر جو حکم اللہ کا ہوا کہ مومن وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. اب نماز بھی کون سی؟ نماز وہ جو نبی کی نماز وہ جو نبی نے اپنے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے تابعین کو سکھائی، تابعین نے تبع تابعین کو سکھائی. ائمہ حدیث نے اس نماز کو حدیث میں محفوظ کیا. وہ کتاب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت وہ کہتے ہیں صفت الصلاۃ النبی، نبی کی نماز کانک ترا، گویا کہ تو نبی کو نماز پڑھ کے دیکھ رہا کہ آپ کا قیام کیسے تھا، آپ کا رکوع کیسے تھا، رکوع سے اٹھنا کیسے تھا، سجدہ کیسے تھا، سجدے سے اٹھنا کیسے تھا، دوسری رکعت کیسی تھی، تیسری رکعت کیسی تھی، چوتھی رکعت کیسی تھی، آپ کے سلام پھیرنے کے بعد کیا کیفیت تھی، آپ کیا کرتے. صفت الصلاۃ النبی، نبی کی نماز کانک ترا، گویا کہ تو دیکھ رہا ہے. کرے تو محنت کیا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں اللہ سوال کریں گے یہ صلاۃ، یہ نماز، یہ ٹھیک ہوگی، اس کے سوال جواب ٹھیک ہو گئے تو اللہ باقی اعمال کو درست کر دے گا. اگر یہاں معاملہ گڑبڑ ہو گیا، یہاں سوال جواب میں بھی کوتاہی رہے گی، کمی رہے گی، تو وہاں بھی معاملہ پھر آگے سخت ہو جائے گا. اور میرے محترموں، ہوتا ہی ہے کہ ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں سب نمازوں میں، لیکن جمعے کے دن وہ قرآن کو آئے تو ہر جمعے تلاوت کرتا ہوں میں، جس میں اللہ تعالیٰ کا ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے مسلمانوں، جب تمہارے کانوں میں جمعے کی اذان کی آواز پڑے، مؤذن مسجد میں اذان دے رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف جلدی کرو، وذروا البیع، اپنے کاروبار کو چھوڑو، دنیاوی معاملات کو ترک کر دو. دیکھو ہوتا کیا ہے، میرے بھائی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اپنے دنیاوی معاملات کر رہا ہے. جب آپ سے آخری خطبہ، جب امام آخری خطبہ دیتا ہے تو میرا بھائی آتا ہے، آ کر کے کوے کی طرح ٹھوکی مارتا ہے، کماسل غراب، جس میں آتا ہے ایسی نماز ادا کرنے. یہ تو بہانا نہ، اگر وہ ادھر سے نہیں ہے، ادھر مقبول ہے. میرا بھائی بیمار ہو گیا، کانوں میں آواز نہیں آئی اذان کی، اس کو نہیں سنائی دیا، یہ سفر میں تھا، لیٹ پہنچا، اس کا ادھر کو قابل قبول ہے. لیکن بھائی گھر میں گپے لگائے، ٹی وی پر میچ دیکھے اور دنیاوی معاملات کرے، ایسے میرے بھائی کی نماز کو سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کی منہ پہ مار دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ نماز کو زبان دیتے ہیں، نماز بد دعا کرتی ہے، کہتی ہے ضیعت اللہ کما ضیعتنی، بے شک اللہ تو اس طرح برباد کرے، اس طرح تباہ کرے، کما ضیعتنی، اس طرح تو نے مجھے تباہ کیا. وہ شخص جو بر وقت آیا اور کوشش کی صف اول میں بیٹھا، حدیث میں آتا نا، اگر تمہیں علم ہو جائے اس بات کا کہ صف اول کی کیا فضیلت ہے، صف اول کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے، تم قرآن اندازی کرتے، تم کیا کرتے، قرآن کرتے. قرآن تو کس کا نام آئے گا، وہ سب میں بیٹھے نا، ہر ایک قرآن کرتا، لیکن نہیں، کوشش کرتے دنیاوی معاملات میں سب سے پہلے لائن میں رکھتے ہیں. چینی میں ملتی چینی اسٹور کی سونوں پر، یا آٹے کی رمضان میں سب سے پہلے لائن میں پہلے حاصل کرو، پہلے آؤ، پہلے پاؤ. لیکن جب رب کا نام آتا ہے، رب کی یاد آتی ہے، سب کیا قرآن تو کہتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی جلدی کرو. وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، کیوں؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ہم جانتے ہیں، ہاں یہ بھی فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو جائے، فانتشروا فی الارض، چھٹی کا کوئی ضرور نہیں، جمعے کی چھٹی، اتوار کی چھٹی نہیں، فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی حلال روزی تلاش کرو، پھر حلال روزی کی کوشش کرو جو ممکن ہو سکتا ہے. دکاندار میرا بھائی دکان کھولے، کاروبار بھائی اور جو کاروبار کرتا ہے وہ اپنا کاروبار کرے، لیکن آزان کے ساتھ ساتھ تمام
اتفاق ہے، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، جو بھی ہوں، حنفی ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ اذان کے بعد جو شخص حلال کاروبار کرے، اذان سے پہلے کاروبار حلال تھا نا، کپڑا بیچنا حلال تھا، دفتر میں کام کرنا حلال تھا، گاڑی چلانا حلال تھا، اور کاروبار کرنا حلال تھا، کیوں ہی اذان ہوئی وہ سارا کاروبار حرام ہو گیا۔ اب اذان کے بعد جو شخص بیچے گا، انڈے بیچے گا، چینی بیچے گا، گھی بیچے گا، دفتر میں کام کرے گا، وہ حرام کاروبار کرے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے بعض وقت لمبی دعا کرتا ہے، لمبی دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھائی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ رو رو کے بڑی عاجزی سے اس کے ساتھ سے جواب آتا ہے، قبول نہیں ہوگی تیری دعا۔ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کہ تو نے کھایا حرام کا، تو نے پیا حرام کا، تو نے پہنا حرام کا۔ بھلا کیسے کھایا حرام، کیسے پہنا حرام کا، کیسے حرام کی چیز استعمال کی؟ جواب اس طرح آیا کہ تو نے اذان کے بعد کاروبار کیا۔ حکم یہ تھا دکان کو بند کرتا، تالا لگاتا، وصل میں آتا، تو نے سوچا کہ بڑا کام آ گیا، 1000 2000 کا منافع ہے، اب وہ منافع اپنے بچوں کو کھلایا، خود بھی کھایا، تیرے پیٹ میں حرام چلا جائے، دعا کیسے ہوگی؟ انا یستجاب له ماکلو حرام، کھانا حرام کا، وماکلو حرام، مشرب حرام، پینا حرام کا، وغذی بالحرام، ساری غذا حرام کی، انا یستجاب له، دعا کیسے ہوگی؟ تو یہ آج نہیں ہے، یہ ان کی ساری جھوٹی بناوٹی کیسے قبول ہو؟ تو میرے محترموں، اگر چاہ تو اللہ راضی ہو ان مسئلوں کو آباد کرو، اللہ کی یاد کرو ان مسئلوں میں آ کر کے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب تم یہاں آؤ گے، اللہ کو یاد کرو گے، الحمدللہ رب العالمین سے، رب سے ہم کلام ہو گے، کیونکہ رب سے ملاقات ہے، الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن۔ تم اللہ سے اگر چاہتے ہو ملاقات ہو 5 وقتوں میں، دعاؤ اللہ کی وصلوں میں، رب سے ملاقات کرو، اس سے مانگو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا تو مجھے پکارو، تمہاری پکارو کو سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، لیکن ہونا یہ ہے کہ آخر نہیں، کما سے غراب نہیں، سب سے آخر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے اپنے کام کو بند کرتے ہیں، فرشتے ان لکھنے والے رشتے کو بند کرتے ہیں، فیستمعون الخطبۃ، پھر وہ خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو جو آیت میں پڑھی الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو حلال رزق دی اس سے بھائی خدا سے خرچ کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حشر میں اللہ فرمائیں گے قیامت میں، آپ اپنے بندے سے اللہ فرمائیں گے کہ بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں مریض تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ اللہ سے سوال کرے اللہ آپ کیسے پیاسے تھے، آپ کیسے بھوکے تھے، آپ کیسے مریض تھے، آپ کو شفا دینے والے، آپ کو روزی دینے والے، سب کے خالق اور مالک۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ بھوکا تھا، تیری پڑوس میں میرا ایک بندہ بھوکا تھا، ایک بندی اللہ کی بھوکی تھی، تو نے اس کا خیال نہیں رکھا، تو نے اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا، اس کی ضرورتوں کا تو نے خیال نہیں رکھا، اس کی حاجتوں کا تو نے خیال نہیں رکھا۔ لیکن اللہ نے اللہ بیماری تھے، آپ نے کہا میں مریض تھا نا، فرمائیں گے اللہ فرمائیں گے میں نے نہیں تھا، میرا بندہ بڑا مریض تھا، جب تو تیری مدد کی ضرورت تھی، تیرے خون کی ضرورت تھی، تیری قرآن کی ضرورت تھی، دوا کی ضرورت تھی، تو اس کا پتہ نہیں کیا، پھر افسوس ہوگا۔ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، افش السلام، افش السلام، سلام عام کرو، واطعموا الطعام، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، افش السلام واطعموا الطعام، سلام عام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھ لوگ سوئے ہو، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھ لوگ سوئے ہو، تدخلون جنت ربکم بسلام، تم رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ آؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام عام کرو۔ ہمارے ہاں یہ ایک ماحول ہے، مزاج ہے جس سے پہچان